السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو آج قرآن ورڈ ٹو ورڈ کا کلاس ہے الحمدللہ، اور ہم آپ کے سامنے آج سورہ زلزال کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مختصر میں کریں گے انشاءاللہ، اور ورڈ ٹو ورڈ جو ہے اس کا جو معنی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اذا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب۔ اس میں اصل میں قیامت کے دن کا منظر ہے۔ قیامت جب برپا ہوگی تو اس دن حالات کیسے ہوں گے؟ تو الگ الگ لوگوں کے معاملے میں الگ الگ حالات ہوں گے۔ انسان کیسا ہوگا، زمین کا حال کیا ہوگا، آسمان کا حال کیا ہوگا، سب کا الگ الگ حال ہے۔ تو وہی چیز یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ اذا کا مطلب ہوتا ہے جب۔ اذا مطلب جب، یہ بات بھی آپ لوگوں کو کئی مرتبہ بیان کی جا چکی ہے۔ اذا کا مطلب ہوتا ہے جب۔ زلزلت الارض، زلزلت الارض، اصل میں یہ 4 حرفی فعل ہے۔ 4 حرفی مطلب جن ورب میں 4 حرف اصلی ہوتے ہیں، روٹ ورڈز 4 ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ تو زلزلہ، ایسے زلزلہ، یہ اصل میں فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ہلانا یا ہل جانا، ہلنا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں کیا ہے؟ زلزلت، یہ فعل مجہول ہے۔ فعل مجہول اور فعل معروف ہم نے آپ کو سب بتا دیا ہے۔ تو فعل مجہول ہے، تو اب فعل مجہول ہے تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ ہلا دیا جائے گا، ہلا دیا جائے گا۔ کس کو ہلا دیا جائے گا؟ ہلا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ارض، ارض مطلب ہوتا ہے زمین، ٹھیک ہے۔ یہ نائب فاعل ہے عربی لینگویج کے گرامر کے حساب سے، زمین۔ یا ہلا دی جائے گی، اس کو ہلا دی جائے گی۔ زمین کو اگر مؤنث مانیں گے یعنی فیمینن جینڈر مانیں گے تو ہلا دی جائے گی، یہ بھی کر سکتے ہیں، ہلا دی جائے گی۔ جب زمین ہلا دی جائے گی، زلزالہا، زلزال کا مطلب یہی ہوتا ہے، یہ مفعول مطلق ہے۔ یہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے۔ اس کا لفظ جو آتا ہے یہ اس لیے آتا ہے تاکہ اس میں جو بھی فعل ہے اس میں اور زیادہ پختگی کے لیے آتا ہے۔ فعل کو یعنی ورب میں اور زیادہ پختگی کے لیے اور سختی کے لیے اور شدت کے لیے یہ آتا ہے مفعول مطلق، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ہلا دیا جائے گا۔ زلزالہ کا مطلب ہاں جو ضمیر ہے یہ زمین کے لیے یوز ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور زلزال کیا ہے؟ یہ زلزال کا مطلب ہو گیا کہ ہلا دی جائے گی، اس کو ہلا دیا جائے گا، اس کو ہلا دیا جائے گا۔ اس کو بریکٹ میں یہ بھی کر سکتے ہیں، اس کی شدت کے ساتھ، اس کی شدت کے ساتھ، یہ بھی اس کا ایک بریکٹ میں اس کو کر سکتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ہلا دی جائے گی زمین اور اس کی شدت کے ساتھ اس کو ہلا دیا جائے گا۔ اس کو آپ اردو میں جب سیٹ کریں گے تو اس کا معنی ایسے ہی ہوگا، ورنہ لفظ بلفظ جو معنی تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی وہی چیز ہے۔ اچھا، اس کے پہلے والی جو آیت میں تھا زلزلت ہے نا، زلزلت، اس میں ایک چیز میں بتانا تھا، اصل میں یہ زلزلت ہے، ٹھیک ہے، لیکن الارض ہے نا یہاں پر، تو الارض کو ملانے کے لیے اس پہ جزم کو ہٹا کے زیر کر دیا گیا۔ اور میں کئی مرتبہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ جب ال کو ملایا جاتا ہے تو جزم ہٹا کر کے کچھ نہ کچھ لاتے ہیں، کبھی زیر لا دیتے ہیں، اور الگ الگ اس کے قاعدے ہیں۔ تو وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، اسی طریقے سے یہاں بھی ہے۔ اخرجت مطلب ہوتا ہے نکالنا، تو نکال دے گی، وا مطلب اور اخرجت، اصل میں کیا ہے؟ اخرجت، ہاں، لیکن اس ال کو ملانے کے لیے یہاں پر زیر آ گیا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، اور نکال دے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ وا کے معنی ہو گیا، اخرجت کا مطلب اور
نکال دے گی. کون نکال دے گا؟ زمین. اور نکال دے گی زمین. اسقا واخرجت الارض اثقالها. اسقال اور ہا یہ دونوں الگ الگ ہے. ہا کس کے لیے آیا ہے؟ زمین کے لیے، یہ اس کا پروناؤن ہے. اور اسقال اصل میں کیسے ہے؟ ایسے ہے، اسقال پلس ہا. تو اسقال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بوجھ. اسقال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بوجھ. اور نکال دے گی زمین بوجھ. ہا مطلب اپنے، ٹھیک ہے، خود زمین ہی کے لیے یہ ہا آیا ہے. اور اب اس کا مفہوم کیا ہو جائے گا؟ اور زمین نکال دے گی، نکال کر پھینک دے گی. نکال دے گی مطلب کیا؟ باہر پھینک دے گی اپنے بوجھ. تو زمین کے اندر کتنے بوجھ ہیں؟ بہت سارے بوجھ ہیں زمین کے اندر. لوگوں کی لاشیں ہی ہیں، لوگ انتقال کرتے ہیں، زمین کے اندر دفن ہوتے ہیں، سب کو اٹھا کر کے باہر پھینک دے گی زمین. جتنے بھی راز دفن ہیں، سارے راز جو ہے اس دن کھل جائیں گے زمین کے اندر. کس زمین پر کیا ہوا، کیسے ہوا، سب اللہ تعالیٰ کو پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. وا مطلب اور، قال مطلب کہا، لیکن یہاں مطلب کیا ہو جائے گا؟ کہے گا. چونکہ قیامت کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو یہ فعل ماضی ضرور ہے. قال، قال، قالوا، قالت، قالتا، قلنا، ایسے آتا ہے. لیکن اس کو جو ہے تو ہم مستقبل کے معنی میں لیں گے، کیونکہ یہ قیامت کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور سینٹنس کو دیکھ کر کے لفظ میں اس طرح کی تبدیلی ہو سکتی ہے. وقال الانسان، اور کہے گا انسان، ٹھیک ہے. ما لہا، ما مطلب کیا، لہا مطلب اس کو. وقال الانسان ما لہا، اور انسان کہے گا کیا اس کو. کیا اس کو، اصل میں یہ ما لہا جو ہے یہ ایک محاورہ ہے عربی کا. کبھی کبھی بولتے ہیں ما لکا، تجھے کیا ہو گیا ہے. ما لہو، اس کو کیا ہو گیا ہے. کبھی کبھی بولتے ہیں ما لہا، یہ فیمینین کے لیے، کیا ہو گیا ہے اس کو. یعنی انسان کہے گا کہ کیا ہو گیا ہے اس کو. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں دونوں ملا کر کے ایک لفظ ہم بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ الگ الگ میں ما مطلب کیا، لہا مطلب اس کو، لیکن ہم دونوں ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو گیا ہے اس کو. یعنی انسان تعجب میں پڑ جائے گا. اب اس کے بعد آگے کی آیت ہے یومئذ تحدث اخبارها. اب دیکھیے زمین کے بارے میں ہی اس میں بات زیادہ ہو رہی ہے. یومئذ تحدث اخبارها. یومئذ مطلب اس دن. اس دن مطلب کون سا دن؟ قیامت کا دن. تحدث یہ بھی فعل ہے، یہ تھوڑا ڈیپ والا فعل جو ہے وہ ہے، اس لیے اس کو خالی سمجھ. حدث یحدث سے آتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے، قرآن کھول کے بیٹھے تاکہ اس کا زبر زیر پیش آپ کو سمجھ میں آئے. ایک ہے کہ بات بیان کرنا، وہی یہاں پر ہے. تحدث خبر دے گی، خبر دے گی. ٹھیک ہے. خبر دے گی یا بیان کرے گی. ٹھیک ہے. یہ فعل ماضی یعنی مؤنث جو ہے، فعل ماضی نہیں، فعل مضارع ہے، مؤنث غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. مؤنث غائب واحد کا صیغہ ہے. اس دن خبر دے گی. کون خبر دے گا؟ اس کا فعل کون ہے؟ وہی ارض، زمین، جس کے بارے میں بات چلی. اخبارہا، اخبار مطلب خبر، ہاں مطلب اپنی. اپنی خبر دے گی، اپنی خبر. اس دن خبر دے گی، بیان کرے گی. اخبارہا، اپنی خبر. کون بیان کرے گا؟ زمین، یعنی اپنے بارے میں بیان کرے گی. کیا کیا ہوا ہماری زمین پر، کیسے کیسے ہوا، کون کیا کیا. مسجد میں گیا، مسجد بنی ہماری زمین پہ، کہ ہماری زمین پہ ظلم و ستم ہوا، یا ہماری زمین پر کیا گناہ ہوا، سب. یومئذ تحدث اخبارہا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. اب دیکھیے یہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ کیوں کر رہی ہے وہ زمین؟ وہ زمین کیوں کر رہی ہے؟ اپنے من سے نہیں کر رہی ہے. اس لیے کہ اصل میں بی ہے اور پلس انا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ دونوں مل جاتا ہے تو بی مطلب سے ہوتا ہے، سے، میں، کے سب ہو سکتا ہے، اور انا مطلب کے، ڈیٹ. ٹھیک ہے. تو جب دونوں مل جاتا ہے، بی انا جب مل جاتا ہے تو ایک نیا لفظ پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس لیے کہ اس
لیے کی، یہ بھی انا کا مطلب ہو گیا. رب کا، آپ کا رب، یہاں کیا مطلب ہے؟ رب اور پلس کا، تو کا پروناؤن ہے. یہ کس کے لیے یوز ہو رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور رب مطلب رب، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ آپ کا رب. اس لیے کہ آپ کا رب اوحا لہا. اوحا مطلب ہوتا ہے وحی کرنا، اور وحی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خبر دینا، خبر دینے کے معنی میں ہے. تو اوحا لہا اس لیے کہ آپ کا رب حکم دیا، حکم دے گا، لہا اس کو. ٹھیک ہے، تو کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ اس لیے کہ آپ کا رب حکم دے گا اس کو، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. یعنی یہ جو زمین کرے گی یہ اپنی مرضی سے نہیں کرے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ اے زمین آج تو بیان کر، اور تو جو بیان کرے گی سب سچ سچ بیان کرے گی. کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تیری بات کو کوئی رد کر دے، کاٹ دے. ٹھیک ہے، جو تو بیان کرے گی سب حق بات بیان کرے گی آج کے دن. تو بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. پھر اس کے بعد ہے يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اشتاتا. ٹھیک ہے، اشتاتن لیروا اعمالہم. ٹھیک ہے، یومئذ اس دن، یصدر مطلب ہوتا ہے واپس آنا، یعنی انسان دنیا سے واپس جا رہا ہے، واپس آئے گا. ناس مطلب انسان، اشتاتن الگ الگ گروہ میں. اشتات اصل میں شتہ مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے، نہیں، الگ الگ طرح کے لوگ آئیں گے. کوئی نمازیوں کا آئے گا، کوئی اللہ والوں کا آئے گا، کوئی اس میں گنہگاروں کا آئے گا. الگ الگ گروہ، یہ لفظی ترجمہ بھی کر رہا ہوں. لی اور تاکہ، لی مطلب تاکہ، یورو یہ فعل مضارع ہے، یرا یرا یرو ایسے کر کے آتا ہے. تو لی یورو تاکہ دکھا دیا جائے، تاکہ دکھا دیا جائے. اعمالہم، اعمال مطلب اعمالہم مطلب ان لوگوں کے، تاکہ دکھا دیا جائے ان لوگوں کے اعمال. اعمال سے مراد کون ہے؟ ہم کس کے لیے آیا ہے؟ یہ ناس، جو جماعت در جماعت الگ الگ گروہ میں جو آئیں گے، یہ ان لوگوں کو. یومئذ اس دن واپس آئے گا انسان، یعنی واپس کا مطلب دنیا سے واپس جا کر کے ادھر جائے گا، الگ الگ گروہ میں الگ الگ جماعت میں. لی اور تاکہ دکھا دیا جائے ان لوگوں کا اعمال. لی اور اعمالہم یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، مطلب ہر ایک کو ان کا اعمال دکھایا جائے گا، اس کا طریقہ ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. ٹھیک ہے، فمے کا مطلب کیا ہے؟ پس. فا مطلب پس، من مطلب جو، پس جو، یعمل عمل کرے گا، عمل کرے گا. مثقال، مثقال مطلب ہوتا ہے وزن، یہ وزن کے معنی میں آتا ہے، برابر، وزن، وزن کے لیے مثقال آتا ہے، اس کو کہتے ہیں برابر، ایکول. کس کے برابر؟ کس سے وزن؟ ذرہ. ذرہ مطلب ذرہ ہوتا ہے، ایک ذرہ برابر بھی. جو پس جو عمل کرے گا ذرہ برابر بھی، خیرن نیک، بھلا. ٹھیک ہے، اچھا. جو شخص بھی ذرہ برابر بھی نیک عمل کرے گا. یراہو اصل میں دیکھے ہیں یرا پلس ہو. یرا مطلب وہ دیکھے گا، یہ فعل ہے، وہ دیکھے گا. ہو اس کو، یہ ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ آپ کے خیر کی طرف، خیر جو عمل ہے اس کے طرف یہ ہو کی ضمیر جا رہی ہے. اور یرا مطلب وہ دیکھے گا. تو پس جو عمل کرے گا ذرہ برابر بھی، خیرن نیک، بھلا.
یرا وہ اس کو دیکھے گا، یعنی اس کو اس کا انجام ملے گا، اس کو بارے میں پتہ چلے گا، وہ اپنی آنکھ سے دیکھے گا کہ میں نے یہ نیک کام کیا، اس کا مجھے بدلہ مل رہا ہے۔ اور بالکل آخری آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو وہاں فا تھا، یہاں وا ہے، وا مطلب اور ہوتا ہے، اور من مطلب جو، من مطلب کون بھی ہوتا ہے، لیکن من مطلب جو بھی ہوتا ہے، وچ کے معنی میں بھی آتا ہے من، اور ہو ایور کے معنی میں بھی آتا ہے، بہت سارے معنی من کے ہوتے ہیں، سب میں نے جگہ جگہ بتایا ہے آپ لوگوں کو۔ اور جو یعمل عمل کرے گا، ٹھیک ہے، اور جو عمل کرے گا مثقال ذرۃ، یہ میں نے بتا دیا اس کا مطلب وزن برابر ایکول، کس کے؟ ذرہ، تو پرانی آیت سے ملا کر کے اس کو دیکھے تو اور اچھے سمجھ میں آئے گا۔ اور جو عمل کرے گا ذرہ برابر بھی، ذرہ برابر کے وزن کے برابر بھی، شرًا یرا، شر مطلب برا، بیڈ، گناہ یا شر، لوگ کہتے ہیں شر، یہ کام شر ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی نافرمانی، تو ذرہ برابر بھی نافرمانی کا کام کرے گا، یراہو، تو رکنے کے ٹائم پڑھتے ہیں یرا، وہ اس کو دیکھے گا۔ تو یرا جو ہے یہ فعل ہے، یرا کیا ہے؟ یہ فعل ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وہ دیکھے گا، ہو مطلب اسے، ہو مطلب اسے، کسے دیکھے گا؟ ہو یہ پروناؤن ہے، اور یہ کس کے لیے یوز ہو رہی ہے بات؟ ہو یوز ہو رہا ہے شر کے لیے، یعنی برائی کے لیے، جیسے ادھر خیر کے لیے یوز ہوا تھا ویسے یہاں پر شر کے لیے یوز ہوا ہے۔ تو جو ذرہ برابر بھی عمل کرے گا، برا عمل کرے گا، یراہو، اس کو دیکھے گا۔ تو کیا پتہ چلا ہمیں اس سورہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین اس سورہ کے اندر ہمیں ذرا قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اور انسان کو بتا رہا ہے کہ وہاں پر کیسے کیسے عمل جو ہے سب ظاہر ہو جائیں گے، خود زمین بتائے گی، خود زمین اس کو واضح کرے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیوں بھیج رہا ہے واپس قیامت کے دن سب کو؟ تاکہ لوگ اپنے اپنے اعمال کا بدلہ دیکھ لیں۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اور عمل کیسا ہوگا؟ یا تو اچھا ہوگا یا تو برا ہوگا۔ تو ایک ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیکی کرے گا تو وہ نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دکھائے گا، یعنی وہ خود دیکھے گا کہ ہاں میں نے یہ نیکی کا کام کیا ہے۔ اور کوئی ذرہ برابر بھی برائی کا کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی اس کو دکھائے گا، اور وہ دیکھے گا، کہے گا کہ ہاں یہ میری برائی ہے جو میں آج دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ سورہ مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو اس سورہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے اس سے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔